آج شام کے لیے اس بات کے لیے کہ خدا اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے آج پھر سے فضل بخشا، یہ موقع دیا کہ میں خدا کے کلام کی منادی کر سکوں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب، اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کی ہم تلاوت سنیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب، 5ویں اور 6ویں، پھر 16ویں سے 18ویں آیت تک ہم تلاوت سنیں گے۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے، آمین۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنا، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے۔ خداوند کا شکر ہو اس کے زندہ، پاک اور مقدس کلام کے لیے، آمین۔ ہم چند لمحے اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ بہت ہی پیارے عزیز آسمانی خداوند، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو رب الفاج ہے، تو لشکروں کا رب ہے۔ تیری منت کرتے ہیں ہم سبوں کی ضرورت کے مطابق کلام کو نازل فرما کر ہم سبوں کو بڑی برکت دینا۔ آج تیرا خادم نہ بولے بلکہ اے خدا تو بولے، تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ ہم نے آج 2 قسم کی تلاوت کی ہے، ایک دعا کے بارے میں اور ایک روزے کے بارے میں ہم نے تلاوت کی ہے۔ لیکن آج ہم کلام مقدس میں سے دعا کے بارے میں چند لمحے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بیچ میں میں آپ کو بتاؤں گا جو دوسری تلاوت ہے، لفظ دعا جو دل سے نکلتی ہے اسے دعا کہتے ہیں۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ جو دل سے نکلتی ہے اسے دعا کہتے ہیں۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 23ویں باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی بہت بڑی دعا کا ذکر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اتنے ظلم، اتنے دکھ برداشت کرنے کے بعد کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ طاقت ہے دعا کی۔ آج
دعا کی طاقت کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن اس کی طاقت کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ ہم مانگتے تو ہیں خدا ہمیں یہ دے، خدا ہمیں وہ دے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جب ہم مانگتے ہیں دعا طاقت کا نام ہے۔ سیموئیل کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پہلا سیموئیل پہلا باب، وہاں پر ہمیں الکہنہ کی دو بیویوں کا ذکر ملتا ہے، حنا اور فنانا۔ حنا کے پاس اولاد نہیں تھی لیکن دوسری کے پاس اولاد تھی۔ جب وہ ہیکل میں دعا کے لیے جاتی ہے، وہاں جا کے رو رو کر خدا سے دعا کرتی ہے، خدا سے منت کرتی ہے۔ جب وہ خدا سے منت کرتی ہے، التجا کرتی ہے، تو خدا اس کی دعا کو سن لیتا ہے، اسے بیٹا سیموئیل عطا کرتا ہے۔ یہ دعا کی طاقت ہے۔ جب ہم مانگتے ہیں، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، مانگو تو دیا جائے گا۔ جب ہم مانگتے ہیں تو اس بات پر یقین رکھیں کہ ہمیں ضرور ملے گا۔ مانگو تو دیا جائے گا۔ جب ہم مانگتے ہیں تو اس بات پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، خدا ہماری ضرور سنے گا۔ ہماری اس دعا کا جو ہم نے مانگی ہے اس کا ضرور جواب دے گا۔ جس طرح یہاں پر حنا خدا سے دعا کرتی ہے اور خدا اس کی پکار کو، اس کی منت کو، اس کی فریاد کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ جب ہم مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور دیتا ہے۔ میری شادی کو تقریباً پونے تین سال ہو چکے تھے۔ ہم یہاں نہیں، کلندر آباد میں رہتے تھے، وہاں کام کے سلسلہ میں۔ تو وہاں بڑا خوبصورت ہاسپٹل تھا، علاج کروایا۔ تو ایک دن ایسا آیا، ڈاکٹر نے میری بیوی سے کہا کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ جب ڈاکٹر نے اسے بتایا، یہ واپس آئی، تو میں نے اسے کہا، میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ اس نے کہا کیا کہا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اسے کہا کہ آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن یاد رکھیں جس خدا کے آگے میں جھکتا ہوں، جس کے آگے میں منت اور فریاد کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، خدا میری ضرور سنے گا۔ اور خدا نے پھر مجھے ایک بیٹی اور ایک بیٹا دیا۔ ابھی آپ کے سامنے ابیا گیت گا رہی تھی۔ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں ایمان اور بھروسے کے ساتھ، تو خدا ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ یونا کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، یونا کی کتاب کے 4 ابواب ہیں۔ وہاں پر ہمیں نینوا اور اس کے لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ نینوا کے لوگ بدکار لوگ تھے، ان کی بدکاری خدا کے حضور پہنچ گئی۔ خدا نے وہاں اپنے بندہ یونا کو بھیجا، اس سے کہا جا وہاں جا کر منادی کر، انہیں بتا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے دعا کی، گریہساری کیا، ماتم کیا۔ بادشاہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بادشاہ اپنا تخت و تاج چھوڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔
جب انہوں نے خدا سے منت کی، فریاد کی، گریازاری کی، روزے رکھے. ابھی ہم نے دوسری جو تلاوت کی ہے، اور جب تو روزہ رکھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ روزے رکھے، دعا کی، گریازاری کی. جب انہوں نے یہ کیا تو خدا نے اپنے فیصلے کو بدل دیا. یہ دعا کی طاقت ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ان بدکار لوگوں نے کیا کیا؟ جب ان کو پیغام ملا یونا کی طرف سے کہ خدا 40 روز کے بعد اس نینوا شہر کو برباد کر دے گا، تو انہوں نے کیا کیا؟ دعا کی، روزے رکھے، گریازاری کی، ماتم کیا، بادشاہ کا تخت و تاج چھوڑ کر زمین پر بیٹھ گیا. تو خدا نے اپنے ارادے کو بدل دیا. خدا نے اپنے ارادے کو تبدیل کر دیا. خدا نے انہیں معاف کیا، بلکہ ان کی عمر کو 212 سال سے زائد بڑھا دیا. یاد رکھیں، یہ لوگ نہ مسیحی تھے نہ یہودی تھے، بلکہ غیر اقوام کے لوگ تھے، بتوں کو ماننے والے لوگ تھے. اور شہر کی آبادی تقریباً 1.25 لاکھ تھی. اور شہر کو نو کے پڑپوتے نمرود نے آباد کیا تھا. جب ہم خدا سے منت کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، خدا ہماری دعا کو ضرور سنتا ہے. اسی طرح ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر آیا تو میری بڑی بہن نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کی 2 بیٹیاں ہوں گی تو مہربانی کر کے آپ ایک بیٹی مجھے دے دیں. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں میں نے ایسا کہا؟ کل کو اچھا کھلاتی پہلاتی، وہ بڑی خوبصورت لگتی، تو میں کہہ دیتا کہ یہ میری بیٹی ہے. میں نے اسے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ خدا اپنی جناب میں سے آپ کو دے. اور اسی سال 16 دسمبر کو خدا نے اسے خوبصورت بیٹے سے نوازا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ طاقت ہے، دعا کی طاقت ہے. ہم مسلسل، میں فیصل آباد پہ تھا، میرے استاد اور میں ساری ٹیم مل کر ہم باجی ایسٹر کی دعا کرتے تھے. جب بھی ہم عبادت کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ خدا اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازے. تو خدا نے کیا کیا؟ اسے اسی سال 16 دسمبر کو خدا نے اسے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اپنے خادموں کی باتوں کو مٹی میں نہیں ملنے دیتا، بلکہ پورا کرتا ہے. میں نے اسے کہا، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے تجھے کہتا ہوں کہ خدا تجھے اسی سال بیٹی جیسی نعمت سے نوازے گا. اور اسی سال خدا نے 16 دسمبر کو اسے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا. جب ہم ایمان، بھروسے اور توکل کے ساتھ مانگتے ہیں تو خدا ہمیں دے دیتے ہیں. میرے استاد جب نئے فیصل آباد میں گئے، چند لوگ تھے. ایک دن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو چرچ میں 3 دن کے لیے بند کر دیا. اسی طرح بند کر دیا، دروازے بند کر دیے، اندر بیٹھ گئے اور یہی دعا کرتے رہے، خدا مجھے 500 لوگ دے، خدا مجھے 500 لوگ دے، خدا مجھے 500 لوگ دے. کلام مقدس میں لکھا ہے نا، مانگو تو دیا جائے گا. انہوں نے یہ نہیں ہے ایک دفعہ مانگا ہے تو بس مل جائے گا. مانگتے رہو، اس کا مطلب ہے مانگتے رہو، مانگو تو دیا جائے گا. انہوں نے کیا کیا؟ مانگتے رہے، سو جاتے اٹھتے، خدا مجھے 500 لوگ دے، پھر سو جاتے پھر اٹھتے، 3 دن تک اس طرح مانگتے رہے. اور جب تیسرے دن جمعے کی عبادت کا وقت ہو گیا تو سامنے 500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب ہم ایمان اور بھروسے کے ساتھ مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں خدا سے، تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ جب 500 آ گئے تو انہوں نے کہا، پھر انہوں نے خدا سے منت کی، خدا ذرا 1000 کر دے. تو آپ ایمان رکھیں، وہاں 1000 ہو گئے.
پھر جب 1000 ہو گئے تو انہوں نے خدا سے کہا خدا 1500 کر دے، تو خدا نے 1500 کر دیا۔ پھر 5000 کی بات ہوگی، اب تقریباً وہاں 12-15 ہزار لوگ ہفتہ بھر میں وہاں عبادت کے لیے آتے ہیں۔ جب ہم مانگتے ہیں، جب ہم ایمان اور بھروسے کے ساتھ مانگتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ دعا میں قوت اور طاقت ہے، جب ہم مانگیں گے تو خدا ہمیں دے گا، تو یقین رکھیں خدا ضرور دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی سے دعا کروائیں کہ میں فلانے سے دعا کرواؤں گا تو پھر ایسا ہوگا۔ آپ خود بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا جسم میرا ہے اتنا ہی آپ کا ہے، میرا کوئی زیادہ نہیں ہے، جتنا میرا اتنا ہی آپ کا ہے۔ اس لیے ہمیں خود بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ فیصل آباد کا ایک خوبصورت واقعہ مجھے یاد آیا ہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ ایک غیر مسیحی چرچ میں، جو ہی اس نے چرچ کے مین گیٹ کو کراس کیا تو اس کے دل میں جادوگری کے ذریعے کیل لگا ہوا تھا۔ بڑے علاج کروایا اس نے، بڑے لوگوں کے پاس گیا۔ وہ ماں اپنی بیٹی، جوان بیٹی کو بڑے لوگوں کے پاس لے کے گئی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ جو ہی اس نے چرچ کے مین گیٹ کو کراس کیا، چرچ کے اندر آئی، اسے خون کی الٹی آئی اور وہ کیل باہر نکل آیا۔ یہ دعا کی طاقت ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب ضرور دیتا ہے۔ جس طرح ایلیا، یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب 16 تا 18ویں آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں مقدس ایلیا کا ذکر ملتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے دعا کی، 3.5 برس تک می نہ برسا۔ یہ طاقت ہے دعا کی کہ ایک بندہ دعا کر رہا ہے اور 3.5 برس تک می نہیں برسا، اور پھر اس نے دعا کی اور 3.5 برس کے بعد می برسا۔ یاد رکھیں ہمیں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے، پھر جب ہم مانگیں گے تو ہماری زندگی میں یہ وعدہ پورا ہوگا، مانگو تو دیا جائے گا۔ جب ہم مانگیں گے تو خدا ہماری دعاؤں کا ضرور جواب دے گا۔ گجرانوالے سے ایک بیٹی آئی، یہ فیصل آباد کی بات ہے۔ وہاں چرچ میں سامنے اسٹیج پہ کھڑا تھا۔ اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ بابو جی میں پادری صاحب سے دعا کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ابھی آپ کو رش ہے، تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اس نے کہا نہیں، اس سے پہلے آپ میری بات سنیں۔ میں نے کہا ہاں بیٹی بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے ڈاکٹر سے چیک کروایا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تیرا ایسا سسٹم نہیں ہے جس سے اولاد پیدا ہو سکے۔ میں نے کہا اچھا بیٹا، ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ ہم ایمان اور بھروسے کے ساتھ ساری ٹیم مل کر دعا کرتے ہیں، خدا تجھ پر مہربانی کرے۔ اور ہم نے ساری ٹیم نے، میرے استاد نے، میں اور ہماری ساری ٹیم نے مل کر وہاں دعا کی، اور خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا۔ اور وہ 2-3 ہفتوں بعد جب آئی تو اس نے کہا میری گود بھر گئی۔ یہ دعا کی قوت اور طاقت ہے۔ جب آپ مانگیں گے تو خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ جب ہم مانگتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب ضرور دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے،
دعا کرنے کی ضرورت ہے، جھکنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح نینوا کے لوگوں نے خدا کے سامنے جھکے، انہوں نے روزہ رکھا، دعا کی، گریہزاری کی، ماتم کیا، ہمیں بھی یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے، اگر انہوں نے کیا تھا تو خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ آج ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمارے خاندانوں کو بحال کرے، ہمارے گھرانے کو بحال کرے، ہمارے ملک کو بحال کرے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا سے منت کریں کہ خدا اس مہنگائی کی تلوار کو ہماری گردنوں سے دور کرے، خدا ہم پر رحم کرے، ہمیں بحال کرے۔ ہمیں کلام مقدس میں لکھا ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک تبدیل ہو جائے، ہمارے ملک کے حالات تبدیل ہو جائے، ہمارے گھرانے خاندان کے حالات تبدیل ہو جائے، تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اور روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔